لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ معزز ناظرین اکرام، میری طرف سے آپ کو سلام۔ آج کا ہے عنوان تجارت میں سچائی سے پیش آنا اور چیز کا عیب بتانا، اس سے رزق کیسے بڑھتا ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے، ذرائع اور ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کے متاع کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے لیے وہ جائز ذریعے بھی اختیار کرتا ہے، ناجائز ذریعے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان بندہ، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ اسی راستے پر چلتا ہے کہ وہ ایسے راستے سے اپنے رزق کا بندوبست کرے جو اس کے مالک اور خالق اور رازق نے اسے عطا فرمایا ہے، یا جس کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، یا جو اسے حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ اس راستے پر چلنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اسی پر چلتے ہوئے وہ اپنا رزق حاصل کرتا ہے اور رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اسی حد میں اور حدود میں رہ کر آگے بڑھتا ہے۔ تو جب ایک اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے یہاں رزق کے مختلف ذرائع اور اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب تجارت ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے یہاں کئی طرح سے، یعنی زراعت کے ذریعے بھی انسانوں کو روزی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے مال و متاع کا بندوبست ہوتا ہے، ان کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے، اسی طرح صنعت سے بھی، اسی طرح اور بھی کئی ذرائع سے۔ لیکن جو ایک بڑا دنیا کے اندر جو زیادہ رائج ہے اور جس کے ذریعے زیادہ لوگوں کی کھانے پینے کا یا رزق کا بندوبست ہے، وہ تجارت ہے۔ تو اس تجارت کے اندر سچائی اور چیز کو عیب بیان کرنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو خیر نازل ہوتی ہے، جو برکت کا نزول ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان اپنا رزق بڑھا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جب تک دو تجارت کرنے والے وہ الگ نہیں ہوتے تو ان کو بیع، یعنی خرید و فروخت یا تجارت کا وہ مکمل کرنے کا بھی اختیار ہے اور وہیں اس کو ختم کرنے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن جب وہ الگ ہو جائیں تو پھر جو بیچنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ سچ بولے اور وہ اس چیز کا عیب بیان کر دے، یعنی اس کو واضح کر دے کہ بھئی یہ جو میں چیز آپ کو دے رہا ہوں، اس چیز کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ خامی ہے۔ تو جب وہ یہ طریقہ اختیار کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس سے جو اسے رزق ملے گا تو اللہ رب العالمین اسے برکت عطا فرمائیں گے، اسے اس کے لیے کفایت کر دیں گے۔ اور جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یعنی وہ عیب بیان نہیں کرے گا بلکہ وہ چھپانے کی کوشش کرے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چیز میری زیادہ منافع میں نکل جائے، تو وہ شاید کہ چند ٹکے یا چند پیسے یا چند روپے تو زیادہ حاصل کر لے، لیکن وہ برکت سے خالی ہو گئے اور اللہ رب العالمین اس سے برکت کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ جو برکت ہے یہ انسان کے مشاہدے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یعنی انسان جو ہے وہ اسے دیکھ تو نہیں سکتا اس طرح۔ بظاہر تو انسان وہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو چیٹ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، اس کے نتیجے میں جو مال مجھے زیادہ ملا ہے، جو میں نے جھوٹ سے جو زیادہ مجھے کچھ رقم مل گئی ہے، اس سے میرا مال بڑا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اس سے اس کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، جبکہ اسے برکت ملتی ہے جو عیب بھی واضح کر دیتا ہے، جو سچ کے راستے پر چلتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچی بات کو۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ پہ کہ اللہ رب العالمین جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین سچے لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو بندہ سچائی کا دامن اختیار کر کے سچائی کا راستہ اپنا کر تجارت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس تجارت کو اس کے لیے سکون کا، آرام کا، رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنا دیتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ جب حلال ذرائع سے اور جب سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے
چیز کا عیب بیان کر کے وہ کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کو دلی اطمینان بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی گلٹی فیل نہیں ہوتا، وہ یہ اس احساس کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے جو چیز تھی جس طرح تھی وہ دے دی، اور اس سے جو مجھے مال یا جو منافع مجھے ملا ہے وہ میرے لیے حلال ہے۔ تو ایک یہ جو خیال ہے نا، یہ تصور ہے، ایک یہ بھی انسان کو بڑا اندرونی سکون اور بڑا اطمینان مہیا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اس شخص کو دیکھ لیجئے، آپ کے مشاہدے میں بھی ہوں گے، میرے مشاہدے میں بھی ہیں، کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنی جو ہے وہ چیز فروخت کرتے ہیں، یا اسی طرح چیز بیچتے ہوئے اس کا عیب چھپاتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر پالش کر کے اس کے عیب کو اس کی خوبی کی طرح ٹریٹ کر کے جو ہے وہ گاہک کی آنکھوں میں یا کسٹمر کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر کے اس کو زیادہ منافع کے چکر میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بظاہر تو شاید کہ تھوڑے سے پیسے زیادہ حاصل کر لیں، تھوڑی سی رقم وہ زیادہ حاصل کر لیں، لیکن وہ برکت سے خالی ہوگی۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ جنہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی وہ ان کو کسی نہ کسی طرح، ایک تو وہ سارا پیسہ ان کا نکل گیا، اور دوسرا ان کو کسی ایسی مصیبت کے اندر، ایسی بیماری کے اندر، ایسی مشکل کے اندر پھنسا دیا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ ابھی مجھے ایک دوست کل ہی واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست وہ آئی ٹی کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور ویب سائٹ کے اندر جو بڑی بڑی دنیا کی ویب سائٹ ہے، جو تجارت جن کے چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، ان کے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور بڑے ان کے جو بگز ہوتے ہیں، یعنی جو کمزوریاں ان کی ہوتی ہیں، ان سے بھی واقف ہیں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس بندے نے، کہ وہ گھر سے پہلے کمزور تھا، یعنی جتنا روکھی سوکھی جتنی آ گئی مل گئی وہ کھا لی، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو بگز تلاش کر کے اس نے وہ آن لائن جو ہے ایک فراڈ کا یا جھوٹ کا ایک طریقہ، اس کے ذریعے اس نے ایسے سمجھے کہ لاکھوں ڈالر بنا لیے۔ اچھا، اب اس کے پاس کروڑوں روپیہ آ گیا، اس نے زمین جائیداد بنا لی، اس کے پاس گاڑیاں آ گئی، بنگلے آ گئے، سارا کچھ اس کے پاس آ گیا 3-4 سالوں کے اندر، بہت کم وقت کے اندر یہ سارا کچھ اس کے پاس آ گیا۔ اچھا، اب وہ نوجوان تھا، تندرست تھا، اس کی شادی ہوئی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہوئی اس کے بعد یہ انکشاف ہوا اس کے اوپر کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیے کہ وہ اس کی جتنا مال و متاع ہے، جتنا کچھ اس نے اکٹھا کیا ہے، جتنا اس نے یعنی فراڈ کیا یا جو کچھ بھی کیا، میں نام اس کا نہیں لوں گا، تو وہ سارے کا سارا اب وہ کدھر گیا؟ وہ اب اپنے علاج کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہائر کرتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سارے کے سارے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا علاج ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ ایک، یعنی اس نے جو تجارت کا طریقہ یا جو ایک روش اختیار کی، اس کے اندر اس نے جھوٹ، دھوکہ دہی اور ان کے جو بعض یا کمزوریاں تلاش کر کے ان کے ذریعے ناجائز طریقے سے مال اینٹنے کی جو ایک روش اپنائی، تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ہی اس انداز سے ظاہر ہوا کہ وہ جو نوجوان جو سارا کچھ اس کے پاس موجود ہونے کے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے ایک نعمت چھین لی۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک نعمت کے لیے وہ ساری دولت داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو ایک وہ یہ نعمت جو اللہ کی ہے یہ اسے ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے لیے وہ اپنی ساری دولت جھونکنا چاہتا ہے، لیکن کوئی وہ دولت لے کر اسے یہ جو فرٹیلٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی یعنی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے اس سچے تاجر پر، کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے سچائی اختیار کر کے تھوڑا کما لیتا ہے، تھوڑا منافع بنا لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے اتنا یعنی کر دیتے ہیں کہ جو اس کو کفایت کر جاتا ہے، اس کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس سے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لیتا ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اطمینان کے اندر وہ رہتا ہے، خوشگواری کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ کہ جس سے برکت اٹھا لی گئی، جس سے خیر اٹھا لی گئی، جس سے فضل اٹھا لیا گیا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ ہے، مال و متاع کے اس کے پاس ذخیرے ہیں، زمین جائیداد اس کے پاس بے بہا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ خوشی سے دور ہے، وہ خوشگواری کے احساس سے دور ہے، وہ اپنی ایک جو نعمت اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دی ہوتی ہے اللہ نے وہ چھینی، تو اب وہ حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا ہے، اپنی ساری دولت
وہ اس کے لیے لگانا چاہتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں نے یہ جو کروڑوں بنائے ہیں، یہ جو میں نے اتنی زمین جائیداد بنائی ہے، یہ کس کام کی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، تو وہ اس کے لیے سارا کچھ جھونکنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو وہ نعمت دوبارہ واپس نہیں ملتی نظر آ رہی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دنیا کے اندر ہی ہمارے سامنے کے مشاہدے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب برکت عطا فرماتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی دکان کا تاجر جب وہ جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، جو رزق حلال کماتا ہے، جو اس کے اندر سچائی اختیار کرتا ہے اور جو چیزوں کے عیب بتاتا ہے، بظاہر تو وہ کم منافع کما رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس منافع کو اس کے لیے اس کے رزق کے حوالے سے کافی کر دیتے ہیں، اس کو اس سے خوشی ملتی ہے، وہ اطمینان میں آ جاتا ہے۔ اور یہی دنیا کے اندر انسان کو چاہیے ہوتا ہے، اور اگر یہی چیزیں نہ ملے تو انسان کے پاس جتنے مرضی مال و دولت آ جائے تو انسان اس سے خوشی حاصل نہیں کر سکتا، انسان اس سے چین حاصل نہیں کر سکتا، انسان اس سے اپنا رزق نہیں بڑھا سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنا مال حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دہی، فراڈ، باطل اور ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، غلط بیانی سے قسمیں اٹھا کر چیزیں فروخت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مال تو بہت زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ان کو اس مال کی اور اس مال کو سنبھالنے کی ٹینشن کھائے رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے مصائب کا، مشکلات کا شکار ہو کر وہ ایک عبرت کا سامان یا عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، بظاہر تو ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا کچھ کہا بھی نہیں گیا کہ ایسا ہوگا، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ راستے کو چھوڑ کر، سچائی کو چھوڑ کر اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر دھوکہ دہی کا، فراڈ کا، خیانت کا اور عیب چھپانے کا جو روش اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے برکت دینے کی بجائے اس سے خیر کو اٹھا لیتے ہیں، اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود لاچار اور اپنے آپ کو بے بس اور بے کس محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے کئی مظاہر ابھی تو جو میں نے کچھ بیان کیے ہیں، ابھی بہت سارے مظاہر آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، کئی لوگ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ جو اس کا شکار آپ نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں جب تجارت کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ہم اپنا رزق کے حصول کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق اس میں سچائی کو شامل کرنا چاہیے، اور جو چیز کے اندر عیب ہو وہ عیب بتا دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ پر وحی کا نزول یا وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو ایک ایسے ایماندار تاجر کی ضرورت پیش آئی کہ جو ان کا مال ایکسپورٹ کرے، یعنی وہاں سے لے کر جائے اور شام میں جا کر فروخت کرے، اور پھر امانت داری کے ساتھ جو منافع ہے وہ لا کر دے، اور جو اس کا حصہ طے ہو وہ رکھ لے، کیونکہ اس دوران سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ وہ خود تو سامان لے کر جاتی نہیں تھیں، وہ بندوں کو بیچتی تھیں، تو ہر بار ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا جو مال لے کر جاتا تھا جب وہ واپس آتا تھا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو اونچ نیچ یا گپلا یا ایسے غلط بیانی یا کچھ جھوٹ یا اس کی آمیزش سیدہ خدیجہ محسوس کرتی تھی۔ تو وہ اس تلاش میں تھی، اس تگودو میں تھی کہ کوئی ایسا بندہ ملے، ایسا تاجر ملے جو ایماندار ہو، جو میرا سامان لے کر جائے اور نتیجے میں اس کو بھی روزی ملے، اس کو بھی جو طے ہو وہ میسر آئے، اور مجھے بھی جو ہے وہ میرا پورا جو ہے منافع یا جو جتنا میرا حق ہے وہ مجھے بھی ملے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت سے پہلے بھی اپنے جو ہے وہ مکہ کے اندر امین کے طور پر مشہور تھے، یعنی امانت دار، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یعنی بعثت سے پہلے انہوں نے بطور تاجر اپنا مال دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف بھیجا۔ اب وہاں جا کر جو انہوں نے ایک ساتھ غلام کیا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی چیز فروخت کرتے ہیں اس کا عیب بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سچائی سے پیش آتے ہیں، اور جو کچھ ہے حقیقت ہے وہ حقیقت اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس نے چیز لینا ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اور جس نے نہیں لینا ہوتی وہ آگے چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سامان بڑی جلدی فروخت ہو گیا ہے، لوگ ان کے جو ہے وہ جلدی سامان خریدنے کی کوشش میں ہے کہ یہ سچا تاجر ہے، یہ اپنی چیزوں کی خامی خود بیان کر رہا ہے،
اور یہ سچائی سے کام لے رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سامان بیچ کے واپس آ گئے، اور پھر جو راستے کے جتنے بھی واقعات تھے، جتنے بھی آپ کی صداقت اور سچائی کی باتیں تھیں، وہ ساری جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں اور ان کے غلام نے ان کو بتائیں، تو پھر انہوں نے اس سے متاثر ہو کر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تجارت سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تھی، وہ بھی گویا کہ ایک سچی تجارت کی برکت کا نتیجہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پھر آپ کو اولادیں دی، گویا کہ یہ سچی تجارت کا ایک مظہر یا ایک برکت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں تو صحابہ اکرام میں سے اکثر جو بڑے بڑے جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت ہی تھا، وہ تجارت کے ذریعے ہی اپنی روزی روٹی کا بندوبست کیا کرتے تھے، تو سب جو ہے وہ سچائی کو شعار بناتے تھے۔ اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے بڑے تاجر تھے، کہ وہ اتنے بڑے تاجر تھے یا اتنے بڑے مالدار تھے کہ وہ اکیلے ہی پوری جنگ کا خرچہ اٹھا لیا کرتے تھے، اور ان کا جو جب قافلہ مدینہ میں آتا تھا یا جس علاقے میں آتا تھا، تو وہ جب ان کا قافلہ آتا تو پھر وہاں کسی دوسرے قافلے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی، یعنی وہاں ان کے سامان کی اتنی بہتات ہو جاتی کہ کوئی دوسرا سامان وہاں لا نہیں سکتا تھا، اس کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے مالدار کیسے ہیں، کیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے وہ تجارت کے اندر اتنی برکت دی ہے اور آپ کے پاس اتنی مال کی فراوانی ہے، تو انہوں نے جو سب سے پہلی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میں مال کی فروخت کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، میں کوئی عیب نہیں چھپاتا، اور میں ادھار جو ہے وہ کسی کو چیز نہیں فروخت کرتا، بس اسی سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مجھے اتنی برکات سے اور اتنی خیر سے اور اتنے فضل سے نوازا ہے۔ تو گویا کہ تجارت کے اندر جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر سچائی شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر عیب کو نہ چھپانا بلکہ عیب کو ظاہر کرنا اور اس کے گاہک کے سامنے، کسٹمر کے سامنے یا صارف کے سامنے کھول کے رکھ دینا، جب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، صاف اور شفافیت آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس تجارت کو بھی بڑھاتے ہیں، اس کے ذریعے اس تاجر کا رزق بھی بڑھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر وہ قومیں بڑی ترقی یافتہ سمجھی جاتی ہیں یا وہ قومیں مالی حوالے سے بڑی مضبوط اور سٹرونگ ہیں، اسی طرح وہ تاجر بڑا مضبوط اور سٹرونگ اور قابل اعتماد اور مطمئن سمجھا جاتا ہے کہ جو سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو جس طرح کی چیز ہو وہ اسی طرح کی بتاتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ کوئی چیز اس کے اندر عیب ہو، وہ عیب چھپانے کے لیے اس کے اوپر پینٹ کر دے یا وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر فروخت کرے، کیونکہ جو جھوٹ بول کے یا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر کرم اس پر نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندے آپ نے فرمائے کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نظر کرم نہیں فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان 3 بندوں میں سے ایک وہ بندہ ہے، وہ جھوٹا تاجر ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے لوگوں کو سامان بیچتا ہے، لوگوں کو اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنی غلط اور عیب والی چیزوں کا صحیح ہونے کا انہیں یقین دلاتا ہے اور اس کے ذریعے منافع کماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک تو آخرت کے اندر اس کا یہ نقصان ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نظر کرم نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ وہ کچھ مال اور متاع زیادہ حاصل کر لے گا، لیکن وہ اس مال و متاع کو زیادہ حاصل کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو مختلف طرح سے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ان سے ابو صبح نامی ایک صحابی، انہوں نے ایک اونٹ خریدا۔ اب جب اونٹ خرید رہے تھے تو اس وقت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی کام میں مصروف تھے، یعنی لکھت پڑھت میں مصروف تھے، تو وہ انہوں نے اسی مصروفیت کے اندر اس کے ساتھ سودا طے کیا جس طرح کے ایک بڑے بزنس مین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سودا طے کر لیا، ان کے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں رہا کہ جو چیز وہ خرید رہا ہے میں نے اس کا عیب اس کے اوپر بیان نہیں کیا، سارا کچھ طے ہو گیا، اس نے وہ اونٹ لیا، اس کے رقم ادا کی اور چل پڑا۔ اور جب وہ چل پڑا تو سیدنا واصلہ بن اسقع کہ جو مصروفیت کے اندر ہی وہ یہ سودا طے کیا تھا، ان کے ایک دم ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے تو اس شخص کو جو اس اونٹ کے اندر عیب ہے میں نے تو وہ بتایا ہی نہیں۔ تو ان کے کندھے کے اوپر چادر تھی تو وہ ویسے ہی تیزی کے ساتھ بھاگے، وہ چادر نیچے گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی،
تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی اس شخص کو کہ جو ابھی لے کے گیا تھا اونٹ، اسے کہا کہ رکیے بھائی. اس نے کہا جی کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کیا میں نے آپ کو اس اونٹ کی جو خامی ہے یا جو اس کے اندر کمی ہے وہ بتائی ہے؟ اس نے یعنی انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب کوئی چیز یا سودا طے ہو جاتا ہے اس کے بعد جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ سودا خراب کرنے کی کوشش ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اسے گوشت کے لیے لینا ہے یا اسے سواری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر حج کے لیے جانا ہے، حج کا سفر اس پہ کرنا ہے. تو سیدنا واصلہ بن اسقع کہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے پاؤں کے اندر کچھ کمزوری ہے. اب وہ جب انہوں نے یہ بات سنی، اب بظاہر وہ اونٹ بڑا موٹا تازہ تھا، بڑا تگڑا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے لیے میرا سودا خراب کر رہے ہیں. سیدنا واصلہ بن اسقع اسے جواب دیتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیدنا واصلہ بن اسقع کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ جو وہ چیز فروخت کرتا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے وہ اس کو عیب کو ظاہر نہ کرے. تو میں بھول گیا تھا پہلے، اب میں نے اس لیے ظاہر کیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اسے لے کر جانا ہے لے جائیں، اگر نہیں لے کر جانا تو آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں. تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا میں آپ رہتے ہوئے اگر سچی تجارت اور تجارت کے اندر سچائی اور چیز کا عیب بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے اعتماد کے ذریعے، آپ کے ذریعے مختلف طرح سے اپنے فضل و کرم کے نزول کے ذریعے رزق کے دروازے کھول دیں گے. آپ کے رزق کی فراوانی کے ذرائع آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. آپ خوشگواری کے احساس آپ کو ہوگا، آپ مطمئن زندگی بسر کریں گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا. اور یہ دل کا اطمینان اور یہ خوشی ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان دنیا میں ہر ایک چیز خرچ کر سکتا ہے. اس کے پاس جو مال و متاع ہو وہ اس کو خرچ کر کے خوشی اور خوشگواری حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جب انسان حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، سچائی سے اور چیز کا عیب بیان کر کے فروخت کرتا ہے، پھر اس سے منافع خواہ کم ہی ہو لیکن جو حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں، اسے اس کے لیے کفایت والا بنا دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے برکت کا باعث ہو جاتی ہے، اسے کفایت کر جاتی ہے اور اسے پھر اس سے خوشگواری اور اطمینان وہ نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سچے تاجروں کو اپنا فضل و کرم سے نوازے اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے اس جو تجارت کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے اور اس کے اندر سچائی اور چیز کو عیب بیان کرنے کے جذبے کو بیدار کر کے ہمیں بھی اپنی برکات سے اور خیر سے نوازے اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر بھی اضافہ فرمائے اور برکات سے نوازے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.